وجہ میں خود ہوں۔ آپ کی میٹنگ ہے شام میں منصور گروپ سے، اور یہ اس کی فائل اور کچھ پوائنٹس۔ وہ بہت پروفیشنل انداز میں فائل اس کے سامنے رکھتے بتا رہی تھی، جب رامز نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ وہ حیران سی اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری دیکھنے لگی تھی۔ جانے سے پہلے ایک کپ کافی کا کہہ دے اور کہیے گا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ ہلکے سے پیشانی کو مسلتا کہہ رہا تھا، میں کہہ دیتی ہوں، لیکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ٹیبل پر بکھرے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگاتے اس نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ والی چمک مفقود تھی۔ سر، آپ نے تو 18 گھنٹے تک بغیر رکے کام کیا ہے، تب بھی آپ فریش لگا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں آپ جلدی تھک جاتے ہیں، اور آپ کا رویہ بھی۔ روانی سے کہتی وہ ایک دم رکی تھی۔ اسے یاد آیا سامنے بیٹھا شخص اس کا باس بھی تھا، جو پہلے کی طرح اب خوش مزاج نہیں رہا تھا۔ اور کیا؟ رامز نے اسے بولنے پر اکسایا۔ کچھ نہیں، میں آپ کے لیے کافی کا کہہ دیتی ہوں۔ وہ فائل لیتے فوراً اٹھی تھی۔ بیٹھ جائیں ہادیہ۔ رامز کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ ہادیہ کو مجبوراً دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ اور کیا میرا رویہ؟ اس نے پھر سے وہیں سے بات شروع کی تھی۔ اور یہ کہ آپ بہت چڑچڑے اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کے مزاج کا خاصہ نہیں رہی ہیں۔ میں ہی نہیں، آفس میں سب یہ بات نوٹ کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو پھر آپ ہی کی کوئی اور پریشانی ہوگی، گھر کی یا جو بھی، تو اس کو آفس کے گیٹ سے باہر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کا رویہ خاصا غیر مناسب ہے، وہ کہتی گئی واضح اور دو ٹوک انداز میں، جو اس کے مزاج کا خاصا تھا۔ میں شاید بوڑھا ہو رہا ہوں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہتے اس نے گفتگو کو مزاح کا رنگ دیا۔ آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے شادی کے بعد اکثر لوگوں کو اسی طرح کے خیالات اور رویے کا اظہار کرتے دیکھا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ ہاں، کچھ عرصے بعد میرا بھائی بھی ایسے ہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے لگا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں بتاتی ہوں بھابھی کو آپ کے خیالات اور نظریات، اور یہ بھی کہ اپنے شوہر کے ان خیالات اور نظریات کو غیر شادی شدہ حضرات تک پہنچنے پر بھی پابندی لگائیں۔ وہ سنجیدہ لہجے اور صاف الفاظ میں دھمکی دیتی رامز کو سچ مچ پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ یار، بندہ اب کسی سے مذاق بھی نہ کرے، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہادیہ کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ میں آپ کے لیے کافی بھجواتی ہوں، آپ ریلیکس کریں تھوڑا، لیکن میٹنگ ٹائم پر ہی ہوگی، وہ سنجیدہ دو ٹوک انداز میں کہتی فائلز اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے اس نے اپنے اعصاب کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آفس کے معاملات میں ہمیشہ سنجیدہ رہا تھا۔ اس نے انتھک محنت کی تھی، اور سخت محنت کے بعد ہی وہ اپنا مقام بنانے میں کامیاب رہا تھا، اور اس محنت نے کبھی اسے نہیں تھکایا تھا، لیکن اب وہ تھکنے لگا تھا، جسمانی طور پر بھی اور اعصابی طور پر بھی، اور ذہن اور اعصاب کی یہ تھکن اس لیے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ وہ کوشش کے باوجود بھی اس تھکن کی وجہ تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ فون کی مسلسل بجتی رنگ ٹون نے سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ موبائل اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ کیسا ہے جگر؟ کال ریسیو کرتے لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تو شادی کے بعد بالکل بھابھی کو ہی پیارا ہو گیا ہے، لیکن میری مجبوری کہ تیری آواز سننے کی عادت ہے، نہ تو جب تک نہ سنوں چین نہیں آتا۔ دوسری طرف سے پورا محبت نامہ سنایا گیا۔
اور یہی ڈائلاگ تو کتنے لوگوں کو کہہ چکا ہے، پتہ ہے مجھے، اس لیے اصل مدعے پر آ، وہ ذرا متاثر نہیں ہوا۔